یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ الیکشن سے متعلق ہے. انتخابی اصلاحات پر جو ہے وہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے حکومتی تجاویز جو ہے اس کو نہ صرف خلاف آئین بلکہ خلاف ضابطہ بھی قرار دیا ہے اور ان اصلاحات کو الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کی خود مختاری پر بھی حملہ قرار دیا جا رہا ہے. حکومت نے قومی اسمبلی میں جو ہے یہ بل بلڈوز کر دیا ہے اور قائد حزب اختلاف جو ہے انہوں نے اس معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی ہے. تو جس بات یہ کہ یہی صورتحال رہی تو آنے والا جو الیکشن ہے وہ ہونے سے پہلے ہی مشکوک ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع پر بحث کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اس چینل کو جو ہے فائنلی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو اپڈیٹس تبھی مل پائیں گی. سو امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے اس ساری بات کے بعد؟ یہ تو بڑا خوفناک پھڈا پڑ گیا اور بڑی مشکل نظر آ رہی ہے کہ اتفاق رائے کیسے ہوگا. صحیح. حکومت نے کچھ 70 سے زیادہ تبدیلیاں کی ہیں جو موجودہ انتخابی قانون ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایسی تبدیلیاں بھی ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. مثلاً کیا تبدیلیاں کی حکومت نے؟ حکومت نے کوئی 70 سے زیادہ تبدیلیاں کی ہیں انتخابی قوانین میں یعنی ایکٹ میں جو قانون ہے. ٹھیک. اور 50 سے زیادہ کو الیکشن کمیشن نے یا تو آئین کے خلاف قرار دیا ہے یا اسے خود جو الیکشن ایکٹ ہے اس سے متصادم قرار دیا ہے یا پھر کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری پہ حملہ ہے. ٹھیک. اور اپوزیشن نے بھی اس سب کو رد کر دیا ہے. اچھا. اب حکومت جو ہے وہ اصرار کر رہی ہے. اس نے کیا کیا کہ قومی اسمبلی میں بغیر کسی بحث کے اتنی بڑی تبدیلیاں کر دی. بھائی پاکستان میں اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی انتخابی نتیجے پہ اپوزیشن یا جو پارٹی افیکٹ ہوتی ہے برے طریقے سے یہ ہار جاتی ہے وہ کسی اس نے کوئی نتیجہ کبھی نہیں مانا. ٹھیک ہے. ہندوستان میں ایسا نہیں ہے. صحیح. ابھی وہاں پہ بنگال میں ویسٹ بنگال میں الیکشن ہوا ٹھیک ہے. اور وہ جو ان کی مقامی پارٹی تھی ترنمول کانگریس اس نے 2/3 اکثریت سے وہ جیتی ہے اور دوسرے بی جے پی کو شکست دی ہے. ٹھیک. اور جو اس کی ممتا بنرجی لیڈر تھی وہ اپنی سیٹ ہار گئی تو انہوں نے اپنا فوراً مان لیا کہ ہاں میں ہار گئی ہوں. صحیح. جو بی جے پی نے مان لیا وہ ہار گئے. کوئی وہاں پہ انتخابی عمل کو سوال نہیں کرتا اور انتخابی ادارہ بڑا پاورفل ہے. میں نے دیکھے ہیں کئی الیکشن ہندوستان کے. ٹھیک. یہاں پہ الیکشن کمیشن کو ہم نے اٹانومی دی ہے لیکن اس حکومت کا الیکشن کمیشن سے بھی جھگڑا بڑھ گیا. اوکے. اب الیکشن کمیشن میں یہاں پہ خوبی یہ ہے کہ وہ بائی پارٹیزن اتفاق رائے سے یعنی اپوزیشن اور حکومت کی پارلیمانی کمیٹی جو ہوتی ہے اور جس میں برابر نمائندگی ہوتی ہے ان کے اتفاق رائے سے وہ پاس ہوتا ہے. اچھا. ابھی 2 ممبرس کی نشستیں خالی ہوئی ہیں. پہلے الیکشن کمیشن خالی رہا ہے کیونکہ عمران خان میں اور یعنی پی ٹی آئی میں اور اپوزیشن میں یعنی مسلم نواز اور پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا. تو الیکشن کمیشن نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے پوچھا کہ کیا ایسی بات کی جو آئین سے متصادم ہے. ہاں جی. مطلب پہلی بات تو یہی آئین سے متصادم ہے کہ انتخابی حلقہ کس بنیاد پر بنے گا. اوکے. یعنی آبادی کی بنیاد پر بنے یا ووٹرز کی بنیاد پہ بنے. اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ووٹرز کی بنیاد پہ بنے. اوکے. اب کچھ علاقوں میں جو عرب شہری علاقے ہیں وہاں پہ ووٹ زیادہ رجسٹرڈ ہیں. دور دراز کے علاقوں میں کم ووٹ رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. یا عورتوں کے کم رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو لہذا وہ اعتراض یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ آبادی کی بنیاد پر حلقہ بندی ہوگی. اچھا. یہ نہیں کہ ووٹرز کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے کہ پھر وہ انتخابی فہرستیں بنائے ووٹرز لسٹ بنائے اس پر اعتراضات سنیں ان اعتراضات کو دور کرے اور پھر صحیح یا فائنل لسٹیں بنائے. یہ اختیار انہوں نے ناظرہ کو دے دیا ہے. اچھا. حالانکہ بناتا فہرستیں عملاً ناظرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کے پاس تو اتنی بڑی مشینری نہیں ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ناظرہ سے لے نہ کہ حکومت ناظرہ سے فہرستیں بنوائے. ٹھیک ہے.
کئی لوگوں کے نام نکال دے, کئی لوگوں کے نام ایڈ کر دے. ٹھیک ہے, کیا نہیں اس ملک میں ہوتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو انتظامی ادارے حکومت کے تحت ہیں. اب ہمارے آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب, وہ جو بڑے ماہر ہیں بڑے طرح کی منطق گھڑنے کے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے, یہ انتظامی ادارہ ہے, اس کا کیا کام ہے؟ بھائی الیکشن کمیشن کا ایک آئینی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایف آئی اے نہیں ہے, نہ یہ آئی بی ہے, نہ یہ ناظرہ ہے, ٹھیک, نہ یہ پی آئی اے ہے. یہ ادارہ آئینی ادارہ ہے جو انتظامیہ سے ابو ہے. اوکے. اگر یہ عام ادارہ ہوگا تو پھر تو پاکستان میں الیکشن کو مانے گا ہی نہیں. الیکشن کمیشن کو کہیں گے تو حکومت کا ڈبہ ہے, ٹھیک ہے, حکومت کا اعلی کار ہے. تو پاکستان میں بڑی تحریک چلی ہے الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کی. اچھا, اب وہ الیکشن کمیشن والے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری خود مختاری بھی چھین رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی اعتبار سے اس میں ایسی شکیں ہیں جس سے ان کی خود مختاری چیلنج ہوتی ہے. پھر انہوں نے انتظامیہ کو بھی کچھ اختیار دے دیے ہیں کچھ ایسے معاملات پہ الیکشن کمیشن کو چیک کرنے کے لیے. مثلا یہ کہ جو اپوائنٹ ہوں گے انتظامی افسر یعنی پریزائڈنگ افسر, وہ کیسے ہوں گے. مثال کے طور پر یہ تو الیکشن کمیشن کے اختیار ہے. الیکشن کمیشن کو بجائے اس کی کہ آپ اور پاور دیتے ہیں, آپ چھین رہے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ کیا ہے, سوائے 70 کے انتخابات کے جس میں عوام نے بڑے زوردار طریقے سے اپنی بل کا اظہار کیا, تو کیا ہوا, پاکستان ٹوٹ گیا, نتائج قبول نہیں کیے جنرل یحییٰ خان نے. پھر ہر انتخاب کو مینوپولیٹ کیا گیا. 70 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی, پی این اے بن گیا. تھوڑی دھاندلی ہوئی تھی لیکن دھاندلی ہوئی تھی. حکومت جانی پڑی بھٹو صاحب. مارچ اللہ میں تو انتخابات ساری جرلو سے ہوتے تھے. ضیاء الحق نے غیر سیاسی انتخابات کرائے, پارٹی کو نکال دیا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اپنا ان کا الیکشن کمیشن ہوتا تھا, اپنی مشینری ہوتی تھی, اور فوج کو استعمال کیا جاتا تھا بکسے بھرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے, رزلٹ بدلنے کے لیے. ماشاء اللہ میں یہ ہوتا رہا. جیسے آپ نے دیکھا نہیں جو مشرف نے ریفرنڈم کرایا اور پھر جو ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرایا تھا, اس میں 90% سے زیادہ ووٹ پڑے دونوں کو. ایک ریفرنڈم میں تو عمران خان نے جنرل مشرف کی بڑی کھل کر کیمپین کی تھی. صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق کے جانے کے بعد جو 88 کے انتخابات ہوئے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ہرا دیا گیا, اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا, سپریم کورٹ تک کیس گیا, جنرل اسلم بیگ انوالو تھے, اور آئی ایس آئی کے چیف اس وقت جنرل اسد درانی, اب وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے مانا ہے کہ پیسے بانٹے ہیں, اسلامی جمہوری اتحاد بنایا, اس وقت بینیفیشری یہ تھی جماعتیں. تو سر اگر مطلب انتا صاحب اب دیکھ رہے ہیں کہ تھرو جو ہے یہی معاملہ چل رہا ہے, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن کے اختیارات کم ہونے سے جو ہے فرق کیا پڑے گا, معاملہ تو پہلے سے اور مشکوک ہو جائیں گے. اگر ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹیٹیو ادارہ ہو, طاقتور ادارہ ہو, جو مکمل پھر انتظامیہ کو ڈائریکٹ کر سکے. ہندوستان میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ڈیفائی نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے وہاں پہ بندش ہے کہ جہاں پہ پولنگ اسٹیشن ہیں, پولنگ بوتھ ہیں, وہاں پہ آپ وہاں پہ کوئی کیمپ لگا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. 400 گز کے فاصلے بھی نہیں لگا سکتے. جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی کیمپ نہیں لگے ہوتے. تو یہ تو پاکستان میں لگا تو کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں, اور وہاں مداخلت بھی ہو رہی ہے, اور اندر بھی گھس رہے ہیں. یہ ہندوستان میں نہیں ہوتا. تو مطلب کیا ہے, جمہوریت میں بنیادی جو عنصر ہے, بنیاد ہے جمہوریت کی اساس عوام کی رائے پہ رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام کے حق کے رائے دہی, حق کے خود اختیاریت بھی کہتے ہیں اسے, کہ عوام طے کرتے ہیں کیسی حکومت چاہیے. اے کی چاہیے, بی کی چاہیے, ایک پروگریسو حکومت چاہیے, کنزرویٹو چاہیے, ڈیموکریٹک چاہیے, یہ عوام طے کرتے ہیں. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ موجودہ دور میں عوام جو ہے وہ اس تمام قسم کے عمل سے بہت مطمئن ہیں؟ نہیں, مطمئن اس لیے نہیں ہوتی نا کہ دو باتیں اس میں. ایک تو یہ کہ انتخابی عمل پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا 2096 کے نہیں 1996 کے انتخابات پہ بھی اعتراض ہوا جس میں نواز شریف جیت کر, اور 88 کے انتخاب پہ بھی اعتراض ہوا, اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا. بالکل. 2013 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ ان کے آروز کے انتخابات ہیں, زرداری صاحب نے کہا. عمران خان نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے بالکل, اور میں مانتا ہی نہیں. انہوں نے چیلنج کیا, پھر انہوں نے دھرنا دیا. اب عمران خان جن انتخابات کے نتیجے میں آئے ہیں, وہ لوگ اب ساری پارٹیاں اسے نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں یہ تو اس انتخابی انجینئرنگ ہوئی ہے. وہ جو مشین تھی رات کو جس نے
دینے تھے وہ سارا سسٹم بیٹھ گیا تھا. وہ کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اس سے پہلے یہ جو لوگ ٹرکوں میں بھر بھر کے جہازوں میں بھر بھر کے جا رہے تھے پی ٹی آئی میں الیکٹیبل, انہیں کون لے جا رہا تھا؟ وہ نام لیتے ہیں. تو لہٰذا اس پہ پاکستان میں انتخابی عمل بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس میں ساری پارٹیوں کا اتفاق ہو. اب جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں رولز کو معطل کیا اور پاس کرا دیا ہنگامے میں, ایک بات نہیں سنی. اب وہ کہتے ہیں اچھا, ایک طرف تو یہ فواد چودھری صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آل پارٹیز, یہ الیکشن کمیشن کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ بڑی مقتدر ہے اور اس کی بالادستی ہوتی ہے, وہ تو نہیں کر سکتے اسے. بھائی آپ کیوں گئے؟ آپ کا پورا وزراء کا وفد گیا وہاں پہ, آپ نے جا کے پلیڈ کی اپنی, خاص طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ووٹنگ مشین جو استعمال کی جائے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. بالکل صحیح, کیونکہ دونوں ان کے مفاد میں نظر آتی ہیں اپوزیشن کو. انہیں شک ہے کہ یہ مشین استعمال نہ ہو جائے کہیں. ممکن ان کا شک غلط ہو, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ مشین کتنی ریلائبل ہے, یہ جب تک اپوزیشن اس پہ اتفاق نہیں کرے گی تو آپ کیسے الیکشن کرا لیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ مسئلہ ہے پاکستانیز کا, اوورسیز پاکستانیز کا. اب دو طرح کے اوورسیز پاکستانیز ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جو وہاں کے شہری ہو گئے, مثال امریکہ کے شہری ہو گئے, اور وہ ان کی پاکستانی شہریت ختم ہو گئی, تو آپ انہیں کیسے ووٹ کا حق دے دیں گے؟ بالکل. اس طرح وہ پاکستانیز ہیں جنہوں نے دو شہریت رکھی ہوئی ہیں. اب یا تو وہ امریکہ کے یا پاکستان, برطانیہ کے, یورپ کے, یا کسی بھی بیرونی ملک کے شہری نہ رہیں, تو وہ بطور شہری کے. اور پھر بڑی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کے شہری ہیں اور جو باہر مزدوری کرتے ہیں بیچارے, جن کی وجہ سے پاکستان چلتا ہے. صحیح. تو انہیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اب لیکن کیسے ہو؟ فضل الرحمان نے بڑا اچھا کمنٹ دیا کہ پاکستان میں تو ہم ووٹ کی جو عزت رکھ نہیں پا رہے, یہ جو باہر ہم ووٹ کا انتظام کیا کریں گے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ووٹ کا حق, وہ کہہ رہے کہ بھئی وہ کیا نظام ہوگا جس کی طرح ان کا ووٹ لیں گے. ٹھیک ہے. ای میل پہ کریں گے, کیسے کریں گے, الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی, وہ کیسے ہوگی؟ تو اس میں بڑا اختلاف ہے. اچھا. تو لہٰذا کیا ہوگا اگر یہ, اب تو یہ قانون پاس نہیں ہو سکتا کیونکہ اب چلا گیا سینٹ کی کمیٹی میں. اوکے. شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی. اس کی دو وجوہات ہیں. کیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حکومت کی اس اصلاحات کو بظاہر اور صحیح طور پہ اسے چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے تحفظات دور کیے جائیں, اور یہ اپنی ترامیم دیں گے ان کی ترامیم پہ, حکومت کی ترامیم پہ, یا خود اپنی ترامیم دیں گے. اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی. اوکے. اب فواد چودھری صاحب ایک طرف تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن تو ادارہ ہوتا ہے انتظامی, اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے قانون پہ اعتراض کرے. صحیح. ایک لحاظ سے بات تو ٹھیک ہے ان کی, لیکن انتظامی ادارہ نہیں ہے وہ, عام صاحب وہ آئینی ادارہ ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انہیں حق نہیں ہے, دوسرے کو کہتے ہیں یہ آل پارٹیز کانفرنس کی بات کو نہیں مانیں گے. ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نواز شریف کیسے اسٹیک ہولڈر ہو گئے. اچھا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے, یہ نمبر دوسری پارٹی جو ہے اگر پچھلے الیکشن کے ساتھ میں لگائی جائے, وہ پی ایم ایل این ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مریم نواز کون سی اسٹیک ہولڈر ہے, مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. اچھا, پھر کون ہے؟ یہ سب جماعتوں کی بہت تکڑی نمائندگی ہے, صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. اچھا, وہ کہتے ہیں جی پارلیمانی کمیٹی جو لیڈرز ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. بھئی آپ نے پہلے اگر کرنی تھی بات تو آپ یہ بل آپ نے پاس کیوں کر دیا, جو آئین سے متصادم بھی ہے, جو خود ایکٹ سے متصادم بھی ہے, جو الیکشن کمیشن کی خود مختاری کو بھی ملیا میٹ کرتا ہے. اوکے. تو لہذا حکومت کی جو عزائم ہیں یا ان کی جو بات ہے اس کی سنسیئرٹی پہ اس پہ کافی ڈاؤٹ پیدا ہو گئے. لہذا اب سینٹ کو انہوں نے کہا جی اب سینٹ کمیٹی میں چلا گیا معاملہ, اب وہاں ساری پارٹیاں وہاں پہ اس بل کی دھجیاں پہ کھیر لیں گی, وہ بل رد ہو جائے گا حکومت کا, اور اپوزیشن اپنی تبدیلیاں لے آئے گی. اگر اپوزیشن ساری اپنی تبدیلیاں لے آتی ہے, وہ ایسی تبدیلیاں جو پی ٹی آئی اپنے مفاد میں چاہتی ہے انہیں رد کر دیتی ہے, پھر تو اتفاق رائے ہوگا نہیں. پھر اگر وہ مشترکہ اجلاس بلا کے پھر بلڈوز کریں گے تو پھر وہ انتخابات جو ہوں گے وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے. کیونکہ الیکشن کمیشن اور الیکشن انتخابات کے طریقہ کار پہ یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. اگر وہی جو ہے جس بنیاد جو کھیل کے اصولوں پہ ہی اختلاف ہو گیا کہ ووٹ کیسے ڈالا جائے, کیسے گنا جائے, آزاد کیسے ہو, غیر جانبدارانہ کیسے ہو, منصفانہ کیسے ہو,
اگر ان پیمانوں پہ وہ بات نظر نہیں آئے گی تو آپ بھلے جتنا مرضی ووٹ لے لیں لوگوں سے نہیں مانیں گے, صحیح, ان الیکشنز کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس میں تحریک انصاف کو بہت زیادہ اکڑ پھو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, وہ بیٹھے ایک بڑی پارلیمنٹری کمیٹی بن جائے جس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو, جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں آپ 6 مہینے بحث کریں, بات کریں, اور پھر ایک ایسا قانون لائیں جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو اور انتخابی طریقہ کار پہ کوئی اختلاف نہ بنے. لیکن مجھے شک ہے کہ جس طرح کا کلچر ہے, آپ نے دیکھا نہیں بجٹ سیشن میں کس طرح جوتیاں مار رہے تھے اور کس طرح حملہ آور ہو رہے تھے, اور کس طرح بجٹ کی کتابیں خود ٹریجری بینچز والے اٹھا کے اپوزیشن کو مار رہے تھے, اپنے بجٹ پھینک رہے تھے. صحیح. تو اس ماحول میں جہاں اتنی گالی گلوچ ہو رہی ہو, اتنی ٹینشن ہو, اپوزیشن کے لوگ جیل میں پڑے ہوں اور انہیں اسمبلی کے اجلاس میں نہ لایا جائے, تو پھر کیسے اعتماد بنے گا, کمیٹی کیسے بنے گی, وہ بیٹھ کر بات کیسے کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوفناک بات ہوگی, اور سیاستدان جو ہیں پھر عوام کو مایوس کریں گے اور جمہوریت کو مایوس کریں گے کہ اگر وہ ایک شفاف انتخابات کے فریم ورک پہ اتفاق نہیں کرتے. بہت سارا کام اچھا ہو بھی گیا ہے انتخابی عمل کے بار بار ہونے سے. اگلے انتخاب کو پچھلے انتخاب سے بہت بہتر ہونا چاہیے, پھر بھی کمیاں رہ جائیں گی, انہیں بھی دور کرنا چاہیے. امتیاز, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں ہم انتخابی عمل کو شفاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو ایک اور آتی ہے, ہم 3 مہینے میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں ضابطے ہیں, ہمارے ساتھ تجربات آ چکے ہیں, رپورٹیں آ چکی ہیں, کہاں کہاں کیا کیا پروسیجر کی کمیاں ہیں, طریقہ کار کی کمیاں ہیں, ضابطوں کی کمیاں ہیں, قانون کے سکم ہیں, چیف الیکشن کمیشن کے اختیار کے مسئلے ہیں. آپسی اختلافات ختم ہونے کی بھی تو ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی پالیٹکس سے ابو ہو کے کرنا چاہیے. عوام کے اور جمہوریت کے مستقبل اور مفاد, عوام کے مفاد میں اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے. کل کو عمران خان کی جماعت دوبارہ جیت جاتی ہے جی اسی ضابطہ اخلاق کے تحت, یا مسلم لیگ نواز جیت جاتی ہے, پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے, پھر تو دوسری پارٹیوں سے نہیں مانیں گی. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑے آئیڈیلسٹک ورلڈ کے اندر جو ہے ہونا چاہیے کہ سب لوگ اختلاف ختم کر کے اپنے ذاتی مفاد سے ابو کام کریں. نہیں ہے, جمہوریت کے بارے میں آئیڈیلزم تو ہے کہ کتنا معاشرہ مہذب ہے, کتنی جمہوری روایات مضبوط ہیں, کتنی ٹالرنس ہے, کتنی اس میں کثرت ہے, پلورلٹی ہے, کتنی نقطہ نظر کو برداشت کرنے کی اور اظہار کی آزادی کتنی ہے. یہ تو اچھی حکومت کیسی کتنی ہے, کتنی بری ہے, یہ تو یہ بات آئیڈیلسٹک اپروچ آپ کی ہے, آ جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ آئیڈیل طے کرتے ہیں, لیکن انتخابی طریقہ کار پہ تو یہ تو بیسکس ہے. لیکن یہ بیسکس میں سے ہے. لیکن جہاں پر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ مار کٹائی آپ دیکھ رہے تھے, وہ بیسکس کو کہاں فالو کریں گے؟ دیکھیں وہ تو ایک برا کلچر ہے, غیر پارلیمانی کلچر ہے, وہ بھی اچھا نہیں ہے. اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے, بدنام ہوئی ہے. پارلیمنٹ کی پہلی اوقات کیا تھی جو انہوں نے اس کی اور اس کی پانی پھیر دیا, اس کا اور ناک کاٹ دیا. تو انتخابی عمل پہ تو اتفاق اگر وہ نہیں ہوگا تو پارلیمنٹ بالادست کیسی ہوگی, پارلیمنٹ ساورن کیسی ہوگی, کیا بکت ہوگی اس پارلیمنٹ کی. اپنی اس پارلیمنٹ کو ٹکا ٹوکری نہیں کر دیا, اس پارلیمنٹ کے پلے کیا ہے. اور اس سارے ہنگامہ آ رہے کے بعد جس کا آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں تو مثال کے طور پہ یہ پچھلا سارا کنڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کا, میں تو اس پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اب ایک منٹ کی قربانی دینے کی تیار نہیں ہوں, اور نہ ہی ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا گو ہونے کی تیار ہوں. یہ تو بالکل اس طرح کی پارلیمنٹ کی خود مختاری ہم نہیں چاہتے, اور نہ اس طرح کے انتخابی نمائندے جو سامنے آتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے, فیملی اور ٹرائبل اور فیوڈل اور دوسرے جو جنہیں مافیاز کہا جاتا ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ تو عوام کے نام پہ ووٹ لے کر وہ عوام کا گلا کاٹتے ہیں. تو اس میں ایک انتخابی نمائندگی کے بھی نظام میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سارے جاگیردار آ جاتے ہیں, سارے سرمایہ دار آ جاتے ہیں, اربوں روپے خرچ کرتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, پھر اسے واپس لینے میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ اس میں جو نمائندگی کا طریقہ کار ہے بس کیا بہتر ہو سکتا ہے, اس کا آپشن کیا ہے؟ لسٹ سسٹم آ سکتا ہے. اچھا, اس میں آپ لازمی کر سکتے ہیں کہ لسٹ سسٹم میں اتنے % عورتیں ہونی چاہیے, اتنے % جو ہے نا اس میں پروفیشنلز ہونے چاہیے, اتنے % پارٹی ایکٹیوسٹ ہونے چاہیے, مزدور ہونے چاہیے, کسان ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ آدھا نظام 50% کر لیں لسٹ سسٹم پہ, 50% ڈائریکٹ پہ کر لیں. یہ جو چلتا ہے یہ جی انتخابی موروثی حلقہ, یہ نواب ہیں, جاگیردار ہیں, ان کے پلے ان کے یہ رجواڑے ہیں, یہ جی یہ ان کا حلقہ ہے, یہ لگانی کا حلقہ ہے, تمام یہ پارٹیوں کا مزاری ایسا کا ہی حلقہ ہے. تمام پارٹیوں کے ہی حالات ہیں, آپ کسی کو بری اسے زبان بدلنا نہیں پڑے کہہ گا. سکتے. دیکھیں نا جمہوریت کی بنیاد کس بات پہ ہے,
ایک آزاد فرد. اگر جاگیرداری ہے فرد آزاد نہیں, مافیاز کا قبضہ ہے فرد آزاد نہیں. ہے. سیاسی جماعتیں فاشسٹ بن جائیں, اپنے لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, فرد آزاد نہیں. جمہوریت نہیں ہو سکتی. فرد کی آزادی, اس کا اظہار, حق کے اظہار, جس میں ووٹ ڈالنا بھی سب سے بڑا حق کے اظہار ہے. ہمارے تو حق کے اظہار ختم ہو گیا نا, اس لیے ہم یہ بدلو چلا رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک آئیڈیلسٹک ورلڈ میں بہت اچھی ہے, لیکن آئیڈیلسٹک بڑھنی نہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, بغیر صاف ستھرے انتخابات کے کوئی جمہوری نظام نہیں چل سکتا. ایک ہی اے پارٹی بھی نہیں چل سکتی, بی پارٹی. میرا سوال آپ سے ہے کہ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ان کو حق ہونا چاہیے, کیا وہی حق چاہتے ہیں, اس کا استعمال چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک گھی کے ڈبے کے اوپر آپ کا ووٹ بکتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں. وہ بھی رک سکتا ہے. یہ جتنی میل پریکٹسز ہیں, پیسہ لگایا جاتا ہے, آٹا بانٹا جاتا ہے, فلاں کیا جاتا ہے. ابھی 2000 ارب روپے کے تحریک انصاف کی, کے پی کی حکومت, پنجاب کی حکومت, وفاق کی حکومت, مرکز کی حکومت 2000 ارب کے منصوبے رکھے ہیں ٹھیک انتخابات کے لیے. اب ان کے ایم این اے ایم پی اے جائیں گے, تختیاں لگائیں گے, یہ پانی کی تختی ہے, یہ سڑک کی تختی ہے, یہ اسکول کی تختی ہے, یہ ڈسپینسری کی تختی ہے. اب وہ تختیاں لگیں گی, بڑے خوش ہوں گے تحریک انصاف کے کارکن. جی عمران خان ایک دفعہ ایک اور یو ٹرن لے لیا. پہلے وہ کہتے تھے ہم ایم این اے ایم پی سے کوئی پیسے نہیں دیں گے. تو لہٰذا یہ جو انتخابات کے لیے کیا جاتا ہے, یہ سب یہ دھاندلی کی وہ ہے, ایک قسم ہے. اور یہ کہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ اب انتخابات کرائے کون. مولانا نے کہا ہے, فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے کہ انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے فوج کا. یہ فوج کا کام نہیں ہے, یہ پولیس سے کرائیں کام جو الیکشن کے ضمن میں جو ہوتا ہے. ہاں آخری بات میں یہ کروں گا, آپ سارا نظام ٹھیک کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اسٹیٹ نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نے انتخابی عمل گڑبڑ کرنی ہے, اسے کون روکے گا؟ کہاں لکھا ہوا آئین میں کہ ریاستی ادارے گڑبڑ کریں گے, انتخابی نتائج بدلیں گے؟ آئین کے خلاف ہے, عوام کی ساورینٹی کے خلاف ہے, عوام کی ول کے خلاف ہے, پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. صحیح. تو اگر وہ یہ نہیں تبدیل ہوگا وتیرہ ریاست کا کہ ریاست بالکل نیوٹرل رہے, جانبدار رہے, مجھے وہ جلدی 1-2 دہائیوں میں ریاست غیر جانبدار ہوتی نظر نہیں آتی. یعنی کہ اپنی زندگی میں تو ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. لگتا ہی یہ اب دل کا عارضہ بڑھ گیا ہے, شاید اب اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکے. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. مجھے یعنی کہ شاپار اسلم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.